مفرد وهو إما مجرور على أنه صفة لمعنى ومعناه حينئذ ما لا يدل جزء لفظه على جزئه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمعنن مفرد، مفرد میں تین احتمال ہیں، مجرور ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے. مجرور ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے. پہلے یہ جر والے احتمال کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد رفع والے احتمال کو بیان کر رہے ہیں، اور آگے چل کے کیا یہ نصب والے احتمال کو بیان کر رہے ہیں. جر والے احتمال کو پہلے کیوں توجہ ہے؟ جر والے احتمال کو پہلے اس لیے کہ مجرور ہونے کی صورت میں یہ صفت بنے گا معنی کی، صفت بنے گا معنی کی. مجرور ہونے کی صورت میں یہ صفت ہے معنی کی. جب یہ صفت ہے مجرور ہونے کی صورت میں صفت ہے معنی کی، معنی قریب ہے. مرفوع ہونے کی صورت میں یہ صفت ہے لفظ کی، لفظ بعید ہے، ایسا ہے نہیں. تو ذہن میں رکھیں معنی کی صفت ہونا اولا ہے یا لفظ کی صفت ہونا اولا ہوگا؟ سمجھو. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جر کے احتمال کو پہلے کیا، یعنی رفع کے احتمال پر مقدم کیا. رہی بات نصب کے احتمال کی، تو نصب کا جو احتمال ہے اس سے اولا جر کا احتمال ہے. وجہ مزید بات آگے آتی ہے، ایک وجہ بیان کرتا ہوں، وجہ ترجیح سامنے آ جائے گی. نصب کی صورت میں یہ سوال ہوگا کہ بھائی رسم الخط اجازت نہیں دے رہا، اور جر کی صورت میں یہ سوال نہیں ہوتا، تو پھر جر اولا ہوئی نہ ہوئی. اور بھی وجہ ترجیح کی بات آگی انشاءاللہ وہاں بات کرتے ہیں. آپ ایک ہی وجہ ترجیح سمجھ لیں، بھائی نصب کی صورت میں سوال ہوگا کہ رسم الخط اجازت نہیں دیتا نصب کی، لیکن جر کی صورت میں یہ اعتراض نہیں ہے، تو پھر جر اولا ہوئی نہ ہوئی. اس وجہ سے جر کے احتمال کو نصب کے احتمال پر مقدم کیا. بات اب سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. مفرد میں تین احتمال، مفردن، 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 تین احتمال ہیں. جر کے احتمال کو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے بیان کیا. سوال یہ ہے کہ جر کے احتمال کو پہلے کیوں بیان کیا، جر کے احتمال کو رفع اور نصب پر مقدم کیوں کیا؟ وجہ ہے تو اس کی وجہ سمجھے کہ جر کے احتمال کو رفع کے احتمال پر مقدم اس لیے کیا کہ جر کی صورت میں مفرد کی صفت ہے، معنی کی صفت ہے، اور رفع کی صورت میں یہ لفظ کی صفت ہے. لفظ کی نسبت معنی اس کے قریب ہے، تو قریب کی صفت ہونا اولا ہے، بعید کی صفت ہونا اولا ہے. وجہ ہے یہ وجہ ہے کہ جر کا احتمال رفع کے احتمال پر راجح. جر کا احتمال نصب پر کیوں راجح؟ تو ایک ہی وجہ ترجیح سمجھے. نصب کے احتمال پر ایک سوال ہے کہ رسم الخط اس کی اجازت نہیں دے رہا، یہ سوال جر کے احتمال پر نہیں، تو جر کا احتمال راجح ہوا نہ ہوا؟ یہ وجہ ہے کہ جر کے احتمال کو دیکھیں، جر کے احتمال کو رفع کے احتمال پر مقدم کیوں کیا، جر کے احتمال کو نصب کے احتمال پر مقدم کیوں کیا، یہ الگ الگ میں نے آپ کو بتایا ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ پہلا احتمال یہ کہ یہ مجرور کیا ہو، مجرور وہ یا مجرور ہے، آگے کا یا مرفوع ہے، آگے کا وہ نصب ہو، وہ پھر یا منصوب ہوگا. بات ہے یہ یا مجرور ہے مفردن بمعنن مفردن. مجرور ہوگا تو ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ کہا کہ معنی کی صفت ہے. کیا وہ یا مجرور ہے اس بنا پر کہ وہ صفت ہے معنی کی. توجہ ہے. تو سوال آپ کر سکتے ہیں کہ مجرور ہونے کی صورت میں تو احتمال تو ایک ہی ہے نا کہ معنی کی صفت ہے. تو پھر اس کو بیان کرنے کی کیا حاجت تھی جب کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں؟ سوال ہے نہیں. سوال یہ ہے کہ مجرور ہونے کی صورت میں ایک ہی احتمال ہے، اور وہ کیا؟ یہ صفت معنی کی. دوسرا احتمال ہے نہیں. جب دوسرا احتمال ہے نہیں تو پھر اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں. یہ تو بدیہی بات ہے، ہر طالب علم جانتا ہے کہ مجرور ہوگا تو معنی کی صفت ہوگی. سمجھے بات؟ یہ سوال ہے. تو
تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر بات واضح ہو اور طلباء کو سمجھانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے دوبارہ بیان کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں بھئی ایک ہی احتمال ہے، یہ ذہن میں ہو سکتا ہے نا شاید ہی معنی سے بدلو وغیرہ وغیرہ. تعلق تو اس کا معنی ہی سے ہے. ودیع لمانا مفرد، تعلق تو معنی ہی سے ہے، لیکن ضروری تھوڑا ہی کہ معنی کی صفت بننے کی وجہ سے مجرور ہو سکتا ہے بدلو. یہ بھی ہو سکتا ہے جر مجاورت کی ہو. سمجھو بات کو، جر مجاورت کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے. تو یہ احتمالات تھے، ان احتمالات کی نفی کے لیے انہوں نے تعیین کی کہ صفت معنی کی. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ایک بات واضح ہو، زیادت ایضاح کے لیے اسے دوبارہ بیان کر دیا جائے، کیونکہ پڑھنے والے مبتدی طلباء ہیں. تو اب طلباء کے لیے اس بات کو مزید واضح کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو ہے پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ایک ہی احتمال ہے، ایسا نہیں ہے، اور احتمالات ہیں. یہ بدل ہو سکتا ہے معنی سے. اچھا جر اس میں جوار کی ہو سکتی ہے. تو جب اور احتمالات ہیں تو اب کسی ایک احتمال کی نشاندہی ضروری تھی، اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس احتمال کی نشاندہی کر دی. بات سمجھو نہیں سمجھی؟ پہلے جواب کا مطلب ہے کہ کہنا ضروری نہیں تھا، کہہ دیا تو جب بھی درست ہے. دوسرے جواب کا حاصل ہے کہنا ضروری تھا. دونوں جوابوں میں فرق ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا عنایت اللہ جی؟ وہ یا مجرور ہے اس بنا پر مفرد صفت ہے معنی کی. توجہ ہے، ذہن میں رکھیں مفرد صفت و لفظ کی تو اب اس کا مفہوم اور ہوگا. مفرد صفت و معنی کی تو اب اس کا مفہوم اور ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ مفرد صفت و لفظ کی تو اب اس کا مفہوم اور ہوگا. مفرد صفت و معنی کی تو اب اس کا مفہوم اور ہوگا. یہاں پر مفرد صفت بنی معنی کی تو مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں مفہوم یہ کہ ما لا يدل جزء لفظه على جزء على جزئه. ما لا يدل جزء لفظه على جزئه. معنی مفرد وہ معنی ہے جس کے لفظ کا جز اس کے جز پر دلالت نہ کرے. نہیں میں کیا ہو گیا؟ توجہ رکھے. ما لا يدل جزء لفظه على جزئه، جس کے لفظ کا جز اس کے جز پر دلالت نہ کرے. بات سمجھے؟ اگر یہی مفرد لفظ کی صفت ہو تو اب کہیں گے کہ وہ لفظ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. وہ لفظ جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. معنی کی صفت ہو وہ معنی، پہلے کر وہ لفظ، اب کہیں گے وہ معنی جس کے لفظ کا جز اس کے جز پہ دلالت نہ کرے. یہ دونوں تعریفیں الگ الگ ذہن میں رکھوں. لفظ کی صفت ہو تو وہ لفظ جس کا جز اس کے معنی کی جز پہ دلالت نہ کرے. وہ لفظ جس کا جز اس کے معنی کی جز پہ دلالت نہ کرے. معنی کی صفت ہو تو وہ معنی جس کے لفظ کا جز اس کے جز پہ دلالت نہ کرے. یہاں پر معنی کی صفت ہے، لہذا وہ معنی کہ اس کے لفظ کا جز اس کے جز پہ دلالت نہ کرے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے معنی اس وقت کس وقت جب یہ معنی کی صفت بنے. ٹھیک ہو گیا؟ معناہو میں ہو کا مرج مفرد ہے، یعنی معنی المفرد حین اذن، یعنی حین اذا کان صفتا لمعنن. سمجھے؟ اس کے معنی اس وقت وہ معنی ہیں کہ نہ دلالت کرے اس کے لفظ کا جز اس کے جز پر. وہ جو ہے ذہن میں رکھیں یہاں پر وہی احتمالات جو بیان کیے جاتے ہیں. عام عظیم اس کے لفظ کا جز ہی نہ ہو، اس کے لفظ کا جز ہی نہ ہو، یا اس کے لفظ کا جز ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو. لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو لیکن لفظ کا جز معنی کا جز میں دلالت نہ کرے. یہ سارے احتمالات بیان ہوں گے. مناطقہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لفظ جس کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت مقصود نہ ہو. وہ لفظ ہے جس کے لفظ سے معنی کے جز پہ وہ لفظ جس کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت مقصود نہ ہو، وہ قصد کی قید کا اضافہ بناتے ہیں. ذہن میں رکھنا. اور جو ناوی ہے وہ قصد کی قید کا اضافہ نہیں لگاتے. بات ہے ذہن میں نہیں.
دوسرا ایک فرق جو مناطقہ اور ناویوں کی گفتگو میں ہے وہ یہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مناطقہ ہیں ان کا جو ملحوظ بالذات ہے وہ معنی ہے، اور جو ناوی ہے ان کا ملحوظ بالذات لفظ ہے. ملحوظ قصدی جو ہے وہ لفظ ہے، ان کے ہاں مقصود ملحوظ قصدی کے وہ معنی ہے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا ان کے ہاں مفرد معنی کی صفت بنے گا، مفرد کے لیے اولا ہے کہ معنی کی صفت بنے گا. برخلاف ناویوں کی ان کے ہم اولا یہ ہے کہ یہ لفظ کی صفت بنے، کیونکہ ان کا لحاظ اول لفظ کی جانب جاتا ہے. دوبارہ سمجھے توجہ سے. تو کیا کہا؟ ما لا يدل الجزء لفظی علی جزئہ، وہ معنی کہ جس کے لفظ کا جز اس کے جز پر دلالت نہ کرے، جس کے لفظ کا جز ہے اس کے جز پر دلالت نہ کرے. وجہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں لفظ کا جز ہی نہ ہو، لفظ کا جز ہو معنی کا جز نہ ہو. اچھا لفظ کا جز ہو معنی کا بھی جز ہو، لفظ معنی کے ساتھ دلالت نہ کرے. ایک اور بھی قسم سمجھ لو، لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کر رہا ہے نہیں. یہ تو منطقیوں والی بات ہوئی نا. تو پھر مجھے پتا تھا تو ایسی بات کرے گا، منطقی بننے کی کوشش کرے گا. جی لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس حیثیت سے یعنی اس معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، اس معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ لفظ جس کے مقابلے میں ہے، اس حیثیت سے کہ یہ اس کے معنی ہے. بات سمجھے؟ میں مثال دے تو بات واضح ہو جائے گی. الحیوان الناطق، انسان کا نام ہو، لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت بھی کرتا ہے، لیکن کون سے معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ الحیوان جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے وہ اس کے معنی توصیفی کے جز پر. یہاں پر اس کا علم ہے الحیوان الناطق، ہم اس کو علم اس کا نام دیا ہوا ہے. اب اس کے اجزاء کیا ہیں؟ کان، ناک وغیرہ، یہ اس کے اجزاء ہیں. اب لفظ کا جز اس معنی کے جز پہ دلالت نہیں کر رہا. لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت بھی کرتا ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ یہ اس کے معنی ہے، مطلب اس معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. بات ہے ذہن میں نہیں. تو یہ چوتھی قسم ہے. وہ جو قصد والی بات ہے وہ پانچویں قسم بن جائے گی مناطق کیا. بات پتہ نہیں سمجھو نہیں، دوبارہ سمجھو توجہ سے. ما لا يدل جزء لفظه على جزئه، وہ معنی جس کے لفظ کے جز اس کے جز پر دلالت نہ کرے. لفظ کا جز نہ ہو جب بھی مفرد ہے، وہ لفظ کا جز نہ ہو تو جب بھی معنی مفرد ہے، معنی کی بات ہو رہی ہے. لفظ کا جز ہے معنی کا جز نہیں ہے جب بھی معنی مفرد ہے. لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت نہیں کرتا جب بھی معنی مفرد ہے. لفظ کا جز ہے معنی کا بھی جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت بھی کرتا ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ اس لفظ سے یہ معنی مقصود ہے. یہ الفاظ بولے یہ لفظ زیادہ مناسب ہے. لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کرتا کہ اس لفظ سے یہ معنی مقصود، اس حیثیت سے نہیں کرتا، کسی اور حیثیت سے کرتا ہے. بات سمجھے؟ اب بھی معنی مفرد ہے. الحیوان الناطق اس کی مثال ہے. آپ کا نام رکھ دیا الحیوان الناطق. اب لفظ کا جز ہے معنی کا جز ہے، لفظ کا جز معنی کا جز پہ دلالت بھی کرتا ہے. چلو یہ بھی کر لو معنی مقصودی کے، جیسے وہ مناطقہ کہتے ہیں معنی مقصودی کی جز پہ دلالت کر رہا ہے کیونکہ مراد آپ ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں دلالت کر رہا کہ یہ لفظ اس کے مقابلے میں اور حیثیت سے دلالت کر رہا ہے. اب بھی یہ لفظ اس کے مقابلے میں یہ معنی مفرد ہے. پتہ نہیں بات سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ قصد والی بات کریں جو مناطقہ کرتے ہیں تو 5 قسمیں بن جائیں گی مفرد کی. سمجھے؟ ناویوں کے یہاں پہ 4 قسمیں بن گئی مفرد کی، اور مناطقہ کے یہاں 5 قسمیں. اتنی بات سمجھے؟ وہ معنی بنا دلالت کرے اس کے لفظ کا جز ہے اس کے جز پر. آج کے لیے کافی.